إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی ملی بھائی، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ایک انسان کو نقصان پہنچا سکے. نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو ایک انسان کو نقصان پہنچا سکے. یہ ایک مسلمان کا پکا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. اے ہمارے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جسے اللہ نے ہمارے اوپر لکھ دیا ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، جب وہ آپ کی سواری پر بیٹھتے ہیں اور چھوٹے بچے تھے، تو اس وقت یہ نقطہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی. کہا تھا کہ بچے، میں تجھے کچھ بات سکھانا چاہ رہا ہوں، اسے دھیان سے سننا اور یاد رکھنا. احفظ اللہ یحفظک. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کو یاد رکھو، اللہ تجھے یاد رکھے گا. جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا. اور یاد رکھو، اگر پوری دنیا کی طاقت بھی تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر پوری دنیا کی طاقت بھی تجھے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہوگا. یہ ہے ایک مسلمان کا عقیدہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سبب بنایا ہے، اور ان چیزوں میں سے ایک چیز نظر لگ جانا ہے. نظر لگ جانا حق ہے، لیکن یہ بذات خود کسی انسان پہ اثر نہیں ڈالتی، بلکہ اس کے اندر اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ شامل ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا النظر حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته وإذا استغسلتم فاغسلوا. نظر لگ جانا حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر جلدی لے جانے والی ہوتی، سبقت کرنے والی ہوتی، تو یہ نظر ہے. اور اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے اور اس سے غسل کر کے پانی دینے کا اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ غسل کر کے پانی دے. اسی طرح سے مسند البزار کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں
أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، میری امت کے اکثر لوگ اللہ کی تقدیر کے بعد نظر لگنے سے اس دنیا میں مرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نظر لگنا حق ہے، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بچی ہے، اس کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھا تو کہا کہ اسے نظر لگ رہی ہے، استرقیھا فإن بها النظر، شرعی علاج کے ذریعہ اس کا جھاڑ پھونک کرو، اس لیے کہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ ویسے ہی مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، اور حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھے۔ مکہ کا سفر تھا، جحفہ کے پاس کی ایک جگہ پر سب کے سب پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ غسل کرنے کے لیے ایک چشمے پہ اپنا کپڑا اتار کر کے غسل شروع کرتے ہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خوبصورت انسان تھے۔ جب عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو زبان سے ایک لفظ نکالا، ما رأیت کالیوم ولا جلد مخبأ، آج میں نے اتنا خوبصورت انسان دیکھا کہ ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی بھی ویسی نہ ہوگی، یہ کہا اور عامر بن ربیعہ چلتے بنے۔ سہل بن حنیف غسل کر رہے تھے، اسی جگہ پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ لوگ انہیں اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من تتہمون بہ، کیا تمہیں شبہ ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ بتایا گیا کہ عامر بن ربیعہ نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں، الم یقتل احدکم اخاہ فاذا راى احدکم من اخیہ ما یعجبہ فلیدع له بالبرکہ، کیا بات ہے کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے ہی بھائی کو قتل کرتا ہے؟ اگر تم میں سے ایک آدمی کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے برکت کی دعا دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ غسل کریں، اپنے اعضاء کو دھولیں اور اس پانی کو لے کر کے سہل بن حنیف پہ ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ویسے ہی کیا گیا، پانی لے کر کے پیچھے سے سہل بن حنیف پہ ڈال دیا گیا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نظر لگ جانا حق ہے، اور نظر لگنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کوئی حاسد ہو، جلن رکھنے والا ہو، بلکہ نیک انسان کی بھی نظر لگ سکتی ہے، یہاں تک کہ ایک صحابی کی نظر دوسرے صحابی کو لگ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا۔ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، چاہے انسان ہو، عمارت ہو، کوئی جانور ہے، ہمیں وہ جانور بھلا لگا تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم برکت کی دعا دیں، ماشاء اللہ کہیں، کیونکہ اگر ہم نے ماشاء اللہ نہیں کہا، برکت کی دعا نہیں دی تو ممکن ہے ہماری نظر لگ جائے۔ اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ نظر لگنے کے تعلق سے بھی یہ رہنمائی کر دی کہ اگر کوئی خوبی کسی کی ہمیں بھلی لگتی ہے تو وہاں پر چاہیے کہ ہم کہیں ماشاء اللہ، اگر ایسا کہیں گے تو نظر نہیں لگے۔ لیکن نظر کے تعلق سے
لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نظر کا سرے سے انکار ہی کرتے کہ نظر لگنا کوئی حقیقت نہیں، وہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر معاملے میں فوراً شک کی سوئی کی جگہ پر گھماتے تھے۔ دونوں افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ نظر لگ جانا حق ہے، لیکن نظر لگنے کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ پہچان ہے۔ اگر یہ علامت اور پہچان دکھائی دے رہی ہے تبھی ہم شک کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے نظر لگی ہو۔ اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے نظر لگنے کی؟ تو جیسے سر میں زیادہ درد ہونے لگے، ٹینشن اور پریشانی ہو جائے، پیٹ میں مروڑ ہونے لگے، بے چینی پیدا ہو جائے، اور خاص طور پر اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ عام طبیعت کے خلاف زیادہ رونے لگے، تو یہ دراصل اس بات کی علامت ہے، پہچان ہے کہ اس بچے کو بھی نظر لگ گئی ہے۔ لیکن اگر نظر لگتی ہے تو وہاں پر ہماری بھی کوتاہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم شریعت کے جو اذکار ہیں، اوراد ہیں، ان اذکار اور اوراد کا اہتمام کریں تو اس طرح سے ہم نظر لگنے سے بچ جائیں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کوئی بھی صبح اور شام قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ کہہ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یکفیک من کل شیء، ہر چیز سے یہ 3 مرتبہ 3 صورتوں کا اہتمام کر لینا تمہارے لیے کافی کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ صبح اور شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کہہ لیتا ہے تو ہر چیز سے یہ دعا اس کے لیے کافی ہوگی۔ شریعت میں صبح اور شام کے جو اذکار رکھے ہیں، قدم قدم پر جو اوراد بتائے ہیں، یہ الرٹک نہیں ہے بلکہ اس سے ایک انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اگر نظر لگ گئی ہے تو نظر ہماری جاتی رہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے نمبر پر یہی ہے کہ ذکر اور دعا کا اہتمام کیا جائے۔ ذکر اور دعا اچیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کا اثر ہوتا ہے تو جبریل امین آتے ہیں باضابطہ اور علاج بتاتے ہیں، اور جبریل امین باضابطہ آپ کے اوپر دم کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ کا جادو جاتا ہے۔ ویسے ہی نظر لگنے کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کا بار بار ورد کیا جائے اور مریض پر پھونکا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ان 3 صورتوں کا اہتمام کریں اور ہمیشہ ہر وقت اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ پانی میں پڑ کر کے دم کر کے بھی اس کو پیئیں، یا مریض پر ہم دم کریں، پھونکیں کچھ ٹھوس کے ساتھ میں تو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ القلم کی آخری 2 آیتیں، وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اسی طرح سے سورہ الملک کی پہلی 4 آیتیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے 4 آیتوں تک۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو بھیجا تھا اور کہا تھا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، یہ 3 جگہوں کی چند آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کا اہتمام کرنا اور جس کے اوپر نظر لگی ہے بار بار اس کے ذریعہ کم کرنا، یہ اکثیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان اگر کوئی آدمی اس سے جلتا ہے، کوئی آدمی اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو عام طور پر جلنے والوں کی نظر جلدی لگتی ہے۔ جو آدمی حاقد ہوتا ہے، حاقد کی نظر جلدی لگتی ہے، اس لیے حاقد کے تئیں اس سے انتقام لینے کی بجائے، بدلہ لینے کی بجائے صبر سے کام لینا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو ان کی سازش تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو صبر اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسی طرح سے اللہ پر اپنے معاملے کو چھوڑ دینا، اللہ پر اعتماد اور توکل کرنا، یہ وہ اسباب ہیں کہ اگر ان کو اپناتے ہیں تو نظر بد سے ہم بچے رہیں گے، اور اگر کسی کی نظر لگ بھی جاتی ہے تو انشاءاللہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو کوئی اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ وہ وسائل ہیں، اگر ان کو ہم اپناتے ہیں اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ ہم نظر سے بچے رہیں گے. ہاں، اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی نظر لگی ہے، عام طور پر پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر پتہ چل گیا ہے تو یہ سب سے بہتر علاج ہے کہ جس کی نظر لگی ہے ایک آدمی جائے اس کے پاس اور گزارش کرے کہ فلاں آدمی کو ایسی ایسی شکایت ہو گئی ہے، شاید آپ نے ان کو دیکھا اور ماشاء اللہ نہیں کہا ہے، جس کی وجہ سے اثر ہو گیا ہے، آپ ذرا غسل کر کے پانی دے دیں. چنانچہ اسے بھی اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے اور غسل کر کے پانی دے دینا چاہیے، اور اس پانی کو اس مریض کے پیچھے سے انڈیل دیا جائے. ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ اس نظر بد سے حفاظت مل جائے گی، شفا مل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الغفور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أنكر شعبي برضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.